بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے پڑھتے ہیں جماعت چہارم کی اسلامیات، مطالعہ اسلام۔ صفحہ نمبر 1 کھولیں اپنی کتاب کا۔ چلیں صفحہ نمبر 1 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے صفحہ نمبر 1 پر؟ قرآن مجید کی اس آیت میں اسلام کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ کون سی آیت ہے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ، روز قیامت، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ کون سی سورت کی آیت ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ عقائد اسلام سے مراد اسلام کے چند بنیادی اصول ہیں۔ ان کو ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ان اصولوں پر ایمان رکھنا بنیادی شرط ہے۔ چلیں صفحہ نمبر 2 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 2 پر ہے سبق نمبر 1۔ سبق نمبر 1 کا کیا نام ہے؟ ایمان اور ارکان ایمان۔ کیا نام ہے سبق نمبر 1 کا؟ ایمان اور ارکان ایمان۔ چلیں سب سے پہلے ہم ایمان کے معنی اور مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہیں کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، الہامی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے۔ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے۔ عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ اچھا بچوں، اب آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور ارکان ایمان یاد کرنے ہیں کہ وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔